اب یہ جو ایڈرینل گلینڈ ہیں یہ دو ہیں، چھوٹے ہیں، لیکن ان کا کام اب میں آپ کو سمجھانے والا ہوں۔ ان گلینڈ نے 4 قسم کے ہارمونز پیدا کرنے ہوتے ہیں۔ بیسکلی ہارمون کچھ لیکوڈ فلوئڈ ہوتا ہے جو یہ آپ کے بلڈ میں داخل کرتے ہیں، اور یاد رکھیے گا گلینڈ کی میں بارہا دفعہ بتا چکا ہوں 2 اقسام ہوتی ہیں۔ ایک گلینڈ جو ہوتا ہے وہ بغیر نالی کے ہوتا ہے، اور ایک گلینڈ جو ہوتے ہیں ان کی دوسری قسم جو ہوتی ہے وہ نالی دار ہوتی ہے۔ اب جو نالی دار گلینڈ ہیں ان کو ایکزوکرائن کہا جاتا ہے، اور جو بے نالی دار گلینڈ ہیں ان کو انڈوکرائن کہا جاتا ہے۔ اب اس کا نالی دار کا اور بے نالی دار کا انشاءاللہ آگے ترتیب سے میں ذکر کرتا چلوں گا، آپ کے علم میں اضافہ کرتا چلوں گا۔ اب یہ جو ایڈرینل گلینڈ ہیں ان کے متعلقہ جتنے ہارمونز یہ پیدا کرتے ہیں کہ 4 قسم کے ہارمونز یہ ہمارے ایڈرینل گلینڈ پیدا کرتے ہیں: الڈوسٹیرون، کارٹیسول، اینڈروجینز اور ایسٹروجینز، اور ان چھوٹے سے 2 گلائے گردہ سے ایڈرینل گلینڈ سے یہ خارج ہوتے رہتے ہیں وقت پر۔ سامعین محترم، اب میں چاہوں گا کہ ان 4 ہارمونز کی جو کارکردگی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں اور پھر اپنی گفتگو کو جاری رکھوں۔ سب سے پہلے میں بات کرتا ہوں الڈوسٹیرون کی۔ یہ ہارمون چونکہ آپ کو پتہ چل گیا کہ ایڈرینل گلینڈ کے ایک حصے سے خارج ہوتے ہیں، پورے ایڈرینل گلینڈ سے نہیں، ایک حصہ ان کا اس ہارمون کو پیدا کرتا ہے جس کا نام الڈوسٹیرون ہے۔ اس کا سب سے اہم کام سامعین محترم، اس الڈوسٹیرون ہارمون کا سب سے اہم کام جسم میں نمک اور پانی کا توازن برقرار رکھنا ہے۔ جسم میں نمکیات اور مائی مادہ جات یعنی پانی کے لیول کو برقرار رکھنا ہے۔ وہ کیسے کرتا ہے میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ ہم چونکہ دن رات لا علم ہوتے ہیں، کھانے کے بارے میں کچھ کھا لیا، کچھ پی لیا، کچھ کھا لیا، کچھ پی لیا، کچھ نمکین، کچھ میٹھا، کچھ پھیکا، کچھ کڑوا، کچھ چرپڑا، ہر چیز جو انسان کھاتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی ذائقہ بھی ہوتا ہے، مزاج بھی ہوتا ہے۔ یہ انشاءاللہ آگے چل کر میں اپنے سامعین کو تفصیل دوں گا۔ اب یہ جو ہارمون ہے الڈوسٹیرون، اس نے اتنی عقل لی ہوئی ہے۔ میں نے کہا تھا نا شروع میں کہ یہ باڈی اللہ نے آٹومیٹک بنائی ہے، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جسے سمجھ نہیں ہے، سمجھدار ہے انسان کی باڈی، اشرف المخلوق کی بات ہو رہی ہے۔ اب یہ ہارمون آپ کے باڈی کے اندر ایک تو سوڈیم، پوٹاشیم، کیلشیم، فاسفیٹ، کاربونیٹ، دیگر جتنے بھی سوڈیم اور کیلشیم کا ابزرب ہونا اور ان کا اخراج ہونا یہ اس ہارمون کے ذمے ہے۔ جب یہ ہارمون دیکھتا ہے کہ میرے موجودہ باڈی کے اندر میرے بلڈ میں نمکیات بڑھ گئے ہیں، تو یہ نمکیات کے بڑھنے کی وجہ سے عمل میں آ کر آپ کے جسم سے نمکیات کو خارج کر کے آپ کے بلڈ فلوئڈ کو ایک لیول پہ اعتدال پہ رکھتا ہے۔ جب یہ ہارمون دیکھتا ہے کہ میرے جسم کے اندر پوٹاشیم کی مقدار زیادہ ہو گئی ہے، اب آپ یہاں ان 2 چیزوں کا آپ نے نام سنا تو میں عرض کرتا چلا جاؤں۔ سوڈیم آپ کو پتہ ہے نمکیات کی کوالٹی ہے، نمکیات پھلوں میں بھی ہیں، سبزیوں میں بھی ہیں، بیسک جو ہم پنک نمک کھاتے ہیں یہ بھی ہے، کچھ ماشاءاللہ فیملیاں آیوڈین ملا نمک کھاتی ہیں کیونکہ اس میں انسان نے آیوڈین ملا دی ہے، لیکن قدرت نے جو پنک نمک بنایا ہے ہم سالنوں میں کھانوں میں ڈالتے ہیں اس کا مقابلہ نہیں ہو۔ اب پوٹاشیم جو ہے وہ آپ کے بلڈ پریشر کو لو کرتی ہے، نمکیات جو ہیں وہ آپ کے بلڈ پریشر کو ہائی کرتے ہیں۔ اب سمجھیں، یہاں مجھے نمک پہ بات کرنے دیں۔ نمک ایک ایسی غذا اللہ نے بنائی ہے کہ جب ہماری باڈی نمک لیتی ہے تو نمک کا ایک کام ہے کہ آپ کے بلڈ میں پانی کی مقدار کو بڑھا دینا۔ نمک کا یہ کام میں سمجھا رہا ہوں۔ جب بھی آپ نمک کھاتے ہیں ڈاکٹر کیا کہتے ہیں؟ نمک کم کھائیے آپ کا بی پی ہائی ہو جائے گا، نمک کم کھائیے آپ کا بی پی ہائی ہو جائے گا۔
لیکن ڈاکٹر یہ نہیں بتاتا کہ نمک کا فعل کیا ہے، کیسے بی پی ہائی کرتا ہے۔ نمک جب بھی جسم میں داخل ہوگا تو آپ کے جسم کے اندر پانی کی ابزرویشن بڑھ جائے گی، جاذبہ قوت بڑھ جائے گی، پانی کا فلو آپ کے بلڈ میں بڑھ جائے گا، اور جو بلڈ پہلے آپ کی شریانوں میں ایک آسن طریقے سے چل رہا تھا، جب نمک اندر گیا تو اس نے آپ کے جسم سے پانی کو عضلات سے، کیونکہ اب یہ لوگ نظریے کو جو سمجھتے ہیں وہ سمجھیں گے، نمک چونکہ غدی تحریک رکھتا ہے، ایک گرم مزاج رکھتا ہے، خاص طور پہ گرم تر ہے، آپ کے نالی دار گلینڈ کو تیز کر کے عضلات کو تحلیل دیتی ہے گرمی۔ جو ہمارے ڈاکٹر صاحبان گرمی، تری، خشکی، سردی کو نہیں مانتے نا، اس لیے یہ علاج میں بھی ناکام ہے۔ فطرت کو ہی نہیں سمجھتے، صرف سائنس کو سمجھتے ہیں، فطرت کو نہیں۔ فطرت الگ ہے، سائنس الگ ہے۔ اس لیے ہمارا ادارہ ابن طبیب یہ بار بار ریکویسٹ کرتا ہے کہ آئیں قدرتی اور فطری طریقہ علاج کی طرف۔ یہ اس لیے ہمارا ایک ایڈ چلتا رہتا ہے۔ اب نمک نے جسم میں پانی بڑھا دیا، اب اگر وہ پانی گرمی تری سے بڑھے گا تو وہ آپ کے خون کے اندر آئے گا اور خون کی شرائیں اس پریشر سے پھول جائیں گی، نتیجتاً آپ کا بی پی ہائی ہو جائے گا۔ اور اگر یہی نمک گرمی خشکی کی شکل اختیار کر جائے گا تو بائل آپ کی باڈی میں زیادہ بننا شروع ہو جائے گا، بجائے خون کے باڈی کے باہر جب بلڈ زیادہ بن آئے گا تو اس میں بائل آئے گا جس کا کلر زرد ہوتا ہے، جو یلو ہوتا ہے، تو اس پر آپ کو جوائنٹس ہو جانے کا خطرہ ہوتا ہے، بلکہ آنکھیں پیلی ہونا شروع ہو جائیں تو سیانے سمجھ جاتے ہیں کہ اس کو پیلا یرکان جوائنٹس ہونے لگا ہے، اس کی باڈی بھی پیلی زرد ہو جاتی ہے۔ تو گرمی خشکی میں جب نمک گرمی خشکی میں بدلتا ہے، یعنی اس میں تیزاب شامل ہو جاتے ہیں، اس کی تری ختم ہو جاتی ہے، تو وہ گرمی خشکی میں آ کر جوائنٹس، اور جوائنٹس سے آ کر پھر لیور سے آگے بڑی تکلیفات انشاءاللہ آگے ذکر کرتا جاؤں گا، حتیٰ کہ جگر کے کینسر تک معاملات پہنچ جاتا ہے۔ اور پیٹ جب پانی کا بھر جاتا ہے، جسے استسقائے زکی کہتے ہیں، زک کہتے ہیں مشق کو عربی میں، مشق جیسے پانی کی بھر کے پھول جاتی نا، پیٹ آپ نے دیکھا ہوگا مریضوں کا پھول جاتا ہے۔ ہماری ماڈرن میڈیکل سائنس کیا کرتی ہے کہ وہاں مریض کے پیٹ میں سرنج ماری اور وہ پانی نکال لیا، دفع کر دیا، پانی نکل گیا، لے جاؤ۔ چند دن بعد مریض کا پھر پیٹ پھول گیا، پھر سرنجے مار مار کے پیٹ کو زخمی کر کے نکال دیا۔ میں اپنے سامعین سے گزارش کروں گا، یہاں مجھے دانت ضرور دیجئے، کیا میں بات صحیح کر رہا ہوں؟ اب ماڈرن میڈیکل سائنس یہ سمجھتی ہے کہ یہ فالتو پانی ہے۔ میں بارہا دفعہ ذکر کر چکا ہوں کہ جب آپ کے اعصاب کے اندر تحریک تیز ہوتی ہے، نروس ٹیشوز کے اندر، تو آپ کے نالی دار گلینڈ زیادہ کام کرتے ہیں، پیشاب کو زیادہ لا کر وہ آپ کے سرکل کو ٹھیک کر دیتے ہیں۔ اور جب آپ کے جسم میں عضلات تیز ہوتے ہیں تو آپ کے جسم کی گرمی اندر روک لی جاتی ہے، جس کی وجہ سے زہریں بھی اندر رک جاتی ہیں اور ایسی جوائنٹس جیسی بیماریاں پیدا ہو کر انسان کی موت کا سبب بنتی ہیں۔ اب ان تحریکات کو چونکہ ہماری ماڈرن میڈیکل سائنس بالکل سرے سے نہیں جانتی، سینئر سے سینئر ڈاکٹر جو لیور اسپیشلسٹ بن کے بیٹھے ہیں 10 منٹ میرے ساتھ بات نہیں کر سکتے، دعوے سے کہہ رہا ہوں نہیں کر سکتے۔ وہ بس جراثیموں کے پیچھے لگ جائیں گے، سرنجے مار مار کے پانی نکالنے کے پیچھے لگ جائیں گے۔ انہوں نے یہ نہیں دیکھنا کہ نمک کے ساتھ پانی ایڈ ہے یا نمک کے ساتھ ایسڈ ایڈ ہے۔ ایسڈ ایڈ ہوا تو دوسری مرضیں بنیں گی، پانی ایڈ ہوا تو بلڈ پریشر آ جائے گا، گردوں پہ پریشر بڑھ جائے گا۔ اب نمک کو آپ نے دیکھا ڈاکٹر کیوں روکتا ہے؟ اگر آپ کے جسم میں نمکیات بڑھ گئے، نمکیات زیادہ لے لیے، تو آپ کے جسم میں عضلات کی تحلیل ہو کر وہ پانی میں بدل جائیں گے، پانی شریانوں میں زیادہ بڑھ جائے گا اور بلڈ پریشر ہو کے تن جائے گا، چہرہ لال، کان لال، کن پٹیوں میں درد، سر بھاری، کمر بھاری، جسم درد کرے گا۔ یہ بلڈ پریشر کرنا کیا ہوتا ہے کہ اس تحریک کو بدلنا ہوتا ہے۔ فطری طور پہ آپ نمک بند کر دیں، زیادہ پانی پینا شروع کر دیں، آپ کا پیشاب ادرار ہو کر ان گلینڈ کے صدقے آپ کا لیول آ جائے گا۔ اور یہاں کیا ہوتا ہے
بلڈ پریشر کی ساری زندگی کی دوائیاں دینا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ دوائیاں آپ کے ایڈرینل گلینڈ کو وقتی طور پر تیز کر کے عارضی پیشاب جاری کر دیتی ہیں، جس سے ایک طرف آپ کی ساری طاقتیں کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہیں، دوسری طرف آپ کے ایڈرینل گلینڈ آہستہ آہستہ گردے تک فیل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پوری ماڈرن میڈیکل سائنس یہ ثابت بھی کرتی ہے، یہ جانتی بھی ہے کہ بلڈ پریشر کی دوائیاں رفتہ رفتہ گردے فیل کر دیتی ہیں، لیکن ان بیچارے ڈاکٹروں کی مجبوری ہے محترم سامعین، محترم ناظرین، کہ ان بیچاروں کو سسٹم کا ہی نہیں پتہ ہوتا۔ سائنس نے آج تک یہاں تک تحقیق کی ہے کہ جس کا بی پی ہائی ہو جائے وہ ہم سے نیچے نہیں آئے گا، وہ ساری زندگی دوائیاں کھائے۔ ادارہ ابن طبیب اعلان کر رہا ہے کہ جس کا 20 سال کا پرانا بی پی ہائی ہو، وہ 25 سال سے دوائیاں کھا رہا ہو، وہ میرے ساتھ رابطہ کرے۔ میں 2 کام کرتا ہوں، اگر مریض ہجامے کے قابل ہے تو ہجامہ کر کے اسی وقت بی پی ڈاؤن کر دیا جاتا ہے، اگر ہجامے کے قابل نہیں تو ان کو منزج دے کر ان کی کچے مواد پکا کر پھر ہجامہ کر کے 7 چند ماہ ایسی دوائیاں دی جاتی ہیں جن سے آپ کے ایڈرینل گلینڈ کا سسٹم ٹھیک ہوتا ہے، نہ کہ آپ کو گولیاں دے دے کے ساری زندگی کا مریض بنا دیا جائے۔ سامعین محترم، یہ میرے دل کا دکھ ہے جو آپ سے اظہار کیا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے میں نے عزم کیا ہوا ہے سچ کا ساتھ دینا ہے، اور میرے ویوزر بھی سچ کا ہی ساتھ دیں، جو سمجھ میں آ جائے وہ بات کیجئے گا۔ ہاں، جو بیچارے لبرل ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے، جو سائنس کو ہی اپنا مائی باپ سمجھتے ہیں، وہ میری باتوں کو نہیں سمجھ سکتے، اور میرے چینل سے بھی وہ دور ہی رہیں گے انشاءاللہ۔ تو سامعین محترم، یہ دیکھیے گا کہ ایک گلینڈ کے ابھی ایک ہارمون کا میں نے ذکر کیا ہے، اس میں اب یہ خالی نمکیات اور پوٹاشیم کو ٹھیک نہیں کرتا، یہ میں نے چھوٹی سی باتیں درمیان میں کی ہیں، آگے آگے۔ یہ جسم میں کھائی ہوئی غذا سے جتنا بھی انسان کا زہر بنتا ہے، جتنے ٹاکسن بنتے ہیں، جتنا کاربن ردی ہوتا ہے، جو کچی غذائیں رہ جاتی ہیں، جیسے شوگر والے کی کچی غذائیں گلینڈ ہضم نہیں کر پاتے، اسے شوگر ہو جاتی، کیونکہ لبا بھی ایک گلینڈ ہے۔ آگے آؤں گا میں اس ٹاپک پر۔ تو سامعین محترم، یہ آپ نے دیکھا کہ ایک ہارمون نے آپ کی باڈی کو سیٹ کرنے کے لیے، آپ کے نمکیات کو ٹھیک کرنے کے لیے، آپ کے سیرم الیکٹرولائٹس کو ٹھیک کرنے کے لیے، یہ جو ہمارے ڈاکٹر ڈاٹے لکھ دیتے ہیں نا سیرم الیکٹرولائٹس کروائیں، ان بیچاروں نے ایڈرینل گلینڈ کے اس فنکشن سے پیدا ہونے والے اس ہارمون کا فنکشن چیک کرنا ہوتا ہے سیرم الیکٹرولائٹس میں، کہ کیا نمکیات جمع ہو رہے ہیں، سوڈیم بڑھ رہا ہے، پوٹاشیم بڑھ رہا ہے، کیلشیم بڑھ رہا ہے، فاسفیٹ بڑھ رہا ہے، کاربونیٹ بڑھ رہا ہے۔ وہ ان کیلشیم کو، ان پوٹاشیم کو، ان سوڈیم کو دیکھ کر وہ دیکھتے ہیں کہ جی یہ سوڈیم بڑھ گیا ہے تو یہ بلڈ پریشر کی دوائی لے لیں، پوٹاشیم بڑھ گیا ہے تو یہ جناب خشکی دل کی طاقت کی دوائی لے لیں، کیونکہ پوٹاشیم بڑھنے سے دل بیٹھ جاتا ہے، دل پھول جاتا ہے، دل میں پانی آ جاتا ہے، ہم کہتے ہیں عزم قلب، یہ کہہ دیتے ہیں ہارٹ انلارج ہو گیا، وہ پانی اندر آ جاتا ہے۔ تو یہ سارا ایڈرینل گلینڈ کے اس ہارمون کا کام ہے، جس کو ہم ایلڈوسٹیرون، یہ ایک ہارمون جو آپ کا کلہ گردہ اور آپ کے ایڈرینل گلینڈ کی پیدا کردہ ایک شاخ ہے۔ اس میں ساری وہ دوائیاں جو حکیموں سے کھائی گئی ہوں، میں حکیموں کا نام پہلے لے رہا ہوں، حکیموں کی وہ دوائیاں جن میں کیمیکل ہیں، حکیموں کی وہ دوائیاں جو اندھا دھند کشتہ جات دیتے ہیں، وہ دوائیاں، ڈاکٹروں کی وہ دوائیاں جو درد جوڑ میں، جو بخار میں، جو نزلے میں، جو زکام میں، جو اسٹیرائڈ کی شکل میں، جو اینٹی بائیوٹک کی شکل میں یہ اندھا دھند لکھ دیتی ہے نا، وہ ساری دوائیوں کا زہر بھی آپ کا یہ ہارمون گردوں سے خارج کرتا ہے۔ اور اگر آپ ساری زندگی کھاتے ہیں، اب آ جائیں ساری زندگی والی دوائیوں پہ، جب ساری زندگی آپ نے کھانا ہے تو ساری زندگی اس گلینڈ کو الرٹ رہنا پڑے گا، اس کو 24 گھنٹے اپنی گن گولیوں سے بھر کے رکھنی پڑے گی کہ کہیں بھی دشمن نہ آ جائے۔ اور آپ کو ڈاکٹر دن رات دشمن لکھ کے دے رہا ہے، صبح کھاؤ، دوپہر کھاؤ، شام کھاؤ، رات کھاؤ، یہ بھی لے لو، یہ بھی لے لو۔ تو یہ آپ کا پورا سیرم الیکٹرولائٹس، پوری دوائیوں کے زہر، چاہے وہ حکیمی کشتے ہوں، چاہے وہ ڈاکٹری کیمیکل ہوں یا ملٹی وٹامن ہوں
یہ تمام دوائیاں آپ کے ان گردوں کے نیفرون سے گزرتی ہیں. اب سمجھیے گردوں کے ان جالیوں سے باریک خوردبین سے نظر آنے والی جالیاں ہوتی ہیں، یہ ان سے ساری دوائیاں گزرتی ہیں. اس لیے میں دعویٰ کرتا ہوں غلط نسخے کشتے حکیموں کے بھی گردے فیل کر دیں گے، اور ڈاکٹروں کے تو ماشاءاللہ کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے جب تک انہیں اللہ عقل نہیں دے گا. یہ چند روپوں کے لیے، چند رپورٹوں کے لیے، چند پیسوں کے لیے دوائیاں اندھا دھند لکھ دیتے ہیں، لیکن ان کا فائل قوت مدافعہ کے تحت ہوتا ہے. پھر بات وہاں آ گئی، قوت مدافعہ مضبوط ہوگی، آپ کے ایڈرینل گلینڈ مضبوط ہوں گے، ہارمون تیزی سے بنے گا تو آپ کی جان چھوٹ سکتی ہے، ورنہ یہ نمکیات بھی اندر رہ جائیں گے، سوڈیم بھی اندر رہ جائے گا، پوٹاشیم بھی اندر رہ جائے گا، فاسفیٹ بھی اندر رہ جائے گا، کاربونیٹ بھی اندر رہ جائے گا، دیگر سارے الیکٹرولائٹس اندر جمع ہو جائیں گے، نیفرون بند ہوتے ہوتے ہو جائیں گے، نتیجتاً آپ کپے کی طرح پھول جائیں گے، اور ڈاکٹر یا نیفرالوجسٹ یا یورالوجسٹ آپ کو کہیں جی کہ آپ کی کڈنی ڈیمیج ہو گئی ہے. اور پہلا سوال پتہ کیا کریں گے؟ آپ نے کسی حکیم سے دوائی کھائی تھی؟ اگر آپ نے اتنا کہہ دیا کہ جی ایک حکیم سے معجون لے کر، بس اسی نے گردے اڑا دیے ہیں، اسی نے گردے اڑائے. اگر آپ کہیں نا جی کہ میں 15 سال سے بلڈ پریشر کی دوائی کھا رہا ہوں، نہیں بولیں گے. 15 سال سے میں جوڑوں کے درد کی دوائی کھا رہا ہوں، پین کلر کھا رہا ہوں، نہیں بولیں گے. 15 سال سے نیکزم کھا رہا ہوں، میں رازق کھا رہا ہوں، میں مپرازول کھا رہا ہوں. پوری دنیا کی سائنس کہہ رہی ہے یہ مپرازول، یہ رازق، یہ جتنی بھی گولیاں ہیں سینے کی جلن اور برننگ کو دور کرنے کے لیے یہ گردے فیل کرتی ہیں. ڈاکٹر آپ کو نہیں بتائے گا، وہ بہانہ تلاش کرے گا، کئی حکیم کا نام لے دے. میں نہیں کہتا کہ حکیم گردے فیل نہیں کرتے، کرتے ہیں، جاہل کرتے ہیں. جو طبیب سمجھدار ہے خدا کی قسم وہ کشتہ استعمال کرتا ہی نہیں. ہاں جہاں ہمارے ڈاکٹر کشتے استعمال کر رہے ہیں، بے دھڑک استعمال کر رہے ہیں، کاپر، زنک، کیا ہے، تانبا ہے، جست ہے، فولاد کا کشتہ، پتہ نہیں کیا کیا کشتے ملٹی وٹامن کے نام سے فارماسیوٹیکل کمپنیاں بنا رہی. تو عزیزان محترم، اسی ایک ہارمون ایلڈوسٹیرون کے ساتھ میں اس ویڈیو کا اختتام کروں گا. اگلے ہارمون انشاءاللہ کوشش کروں گا ایک ہی ویڈیو میں دے دوں تاکہ جو گلینڈ، ایڈرینل گلینڈ کے جو ہارمون ہیں وہ پورے ہو جائیں. انشاءاللہ العزیز اگلی ویڈیو آگے ہوگی، آپ دیکھ لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.